آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے زندگی نہیں چلے گی، اب چلا گیا، جن کا جو کچھ گزرنا تھا گزر گیا۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو، ان کے بھوشیہ کو اگر آپ روشن کرانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی اگر فیوچر کو اگر آپ روشن کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھائیے، دین بھی اور دنیا بھی۔ آپ کی زندگی گزر گئی، لیکن اب آپ کی نسلوں کی زندگی ویسی نہیں گزرے گی۔ اللہ ہماری اس ملت کو، اللہ ہمارے سماج کے لوگوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا۔ قرآن کریم 7واں پارہ سورۃ المائدہ رکوع 5 ہے، آیت نمبر 114۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد عالی شان ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ آج کون سا روزہ ہے؟ 29واں۔ آج شام بمشکل نظر آئے تو کل عید ہے، ورنہ پھر تو پرسوں عید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی مناسبت سے میں 2-4 باتیں آج بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عید خوشیاں، مسرت، شادمانی، چہل پہل، اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یہ خوشیاں جس کو آپ عید بھی کہیں، ہر سماج میں ہے، خالی ہمارے سماج میں نہیں ہے، صرف ہمارے مسلم معاشرہ میں یہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی معاشرہ ہیں، جتنے بھی سماج دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر سماج میں عید ہے، ہر سماج میں عید ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دوسرے سماجوں کی عیدوں کا طریقہ الگ الگ ہے۔ دوسرے سماج کے لوگ اپنی خوشی کا اظہار اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی منانے کا نرالا، پاکیزہ، نفیس، اچھا، بہتر طریقہ عطا فرمایا ہے۔ خوشی منانے کا جو طریقہ اسلام میں ہے، آپ کو وہ طریقہ کہیں نہیں ملے گا، کسی ملت میں، کسی مذہب میں، کسی بھی سماج میں آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرے سماج میں آپ دیکھیے گا، لوگ خوشی مناتے ہیں تو لاؤ شراب، لاؤ کباب، لاؤ ڈھول، گاجے باجے، خود بھی پریشان، دوسروں کو پریشان، کپڑا گندا کرو، جسم گندا کرو، روح گندا کرو، خود بھی نالیوں میں پڑے رہو، گٹر میں پڑے رہو، دوسروں کو بھی رات چلتے ہوئے مسافروں کو پریشان کرو۔ دوسرے سماج میں آپ عید کی جب عید کا مفہوم دیکھیں گے نا تو آپ کو ملے گا وہ خود بھی پریشان ہے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ بس خوشی ہے، برا مت مانو۔ سمجھ گئے نا؟ خوشی ہے، برا مت مانو۔ اس ایک خوشی کے پردے میں ہر طرح کی برائی کر جاتا ہو، پھر کہتا برا مت مانو، خوشی ہے۔ ہم کہتے ہیں نادان، خوشی میں برا نہیں کیا جاتا بلکہ خوشی میں اچھا کیا جاتا ہے۔ وہ خوشی ہی کیسی خوشی ہے جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے؟ خوشی تو وہ خوشی ہے جس میں لوگوں کو تکلیف نہیں بلکہ لوگوں کو راحتیں پہنچائی جائے۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی کسی کو تکلیف پہنچا کر کے روح کو سکون نہیں مل سکتا۔ روح کو سکون ملے گا کسی کو آسانیاں دے کر کے۔ آپ کسی کی مدد کریں، آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ آپ کسی کو خوشیاں دیں، آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ یعنی اگر آپ کی روح کو سکون ملا تو آپ کے لیے عید ہے، لیکن اگر آپ کی روح کو سکون نہ ملا تو آپ کے لیے عید نہیں بلکہ وعید ہے۔ اسلامی مزاج ہے۔ میں 2-3 باتیں آپ تک پہنچا دوں گا،
قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کا مطلب مفہوم سن لیجیے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ جناب سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے بارگاہ میں دعا کی تھی، یہی ذکر ہے یہ 7واں پارہ سورہ المائدہ رکوع 5 آیت 114۔ کہا عیسیٰ بن مریم نے، عرض کی عیسیٰ بن مریم نے، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ جو ہمارے لیے عید ہو، جو ہمارے لیے عید ہو۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، لاولینا و آخرنا، ہمارے اگلے اور پچھلوں کی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی ہو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں روزی رزق دے، بے شک تو بہتر روزی دینے والا۔ اب اس کے پس پردے ایک لمبا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر۔ آج کا موضوع ہے صرف عید، اس لیے میں اس واقعہ کو نہیں پڑھوں گا، میں اس پس پردہ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کے پس پردہ کون سا واقعہ چھپا ہے وہ آپ کو ابھی نہیں، اس کا انجام کیا ہے، انعام کیا ہے، کئی ساری باتیں ہیں۔ لیکن عید، اسی آیت میں ایک لفظ ہے نا، عیدن لاولینا و آخرنا، کہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کی وہ عید ہو۔ کون سی چیز عید ہو؟ تو آپ نے کہا تھا مولا مائدہ، ایک دسترخوان اتار، ایک خوان دسترخوان جس میں تیری نعمت ہو۔ ایک مچھلی اتری تھی آسمان سے جس میں سرکہ بھی تھا، سالن بھی تھا، نمک بھی تھا۔ تفصیل تو ہے نا، بہت بڑی ہے، میں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جناب سرکار یہ نے دعا کی مولا کریم تو ہمارے لیے، میرے لیے، میرے صحابہ، میرے حواریوں کے لیے آسمان سے خوان، ایک نعمت کا خوان اتار دے۔ وہ خوان ہمارے لیے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ وہ کیا ہو؟ تیرا فضل ہو، تیری عطا ہو، تیری کرم نوازیہ ہو، تیری مہربانی ہو مولا، تیری رحمت ہو، وہ تیری نعمت ہو۔ جب وہ تیری نعمت ہم تک پہنچ جائے مولا، وہی نعمت ہمارے لیے عید کا سبب بن جائے، خوشی بنانے کا سبب بن جائے۔ یعنی جس دن خدا کی طرف سے بندوں کو نعمت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، سمجھیے کہ وہ دن بندوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے نا۔ ہم لوگ پرسوں یا کل عید منائیں گے، جائیں گے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، رب سے انعام کا سوال کریں گے، خدا کے حضور دستے سوال دراز کریں گے، مولا ہماری بخشش فرما دے، رمضان کے روزوں کے برکت سے تو ہم کو پاک صاف کر دے، ہماری نیک تمناؤں کی تکمیل فرما دے، ہم پر فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش فرماتا بھی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم، کہ پورا رمضان کا مہینہ، سن رہے ہیں نا، توجہ ہے نا، ذرا کہے سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ میں آپ کو آج پھر کہہ دوں، جو باتیں میں آپ کو سناتا ہوں نا، کروڑوں دے کر کے اگر آپ کو یہ بات سننے کو مل جائے نا تو بھی سنا کیجیے، اس لیے کہ کروڑوں روپیہ بھی اس علم کی دولت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آپ سن رہے ہیں نا، اللہ رسول کے فرمان، یہ کروڑوں اربوں روپیہ دے کر کے آپ کو خرید کے ملے تو بھی آپ کو نہیں مل سکتا یہ سب، یہ سارا سامان، یہ ساری دولت ہے۔ اس لیے آپ اس بالکل توجہ کے ساتھ سنیں گا کہ رب ہم سے کیا فرماتا ہے۔ قرآن پیغام کا قرآن پڑھیے اور سمجھیے قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب قرآن پڑھے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ کلام انسان کا نہیں، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہمارا مزاج کیسا بنا معلوم ہے؟ بس مولوی صاحب آئے، فلاں واقعہ سنا دے، واہ واہ سبحان اللہ، یہی مزاج بنا ہوا ہے، بس خالی لے واقعہ دے واقعہ، لے واقعہ دے واقعہ، ٹائم ختم۔ قرآن پڑھیے، اس میں نماز پڑھنے کی برکت ہے، قرآن میں پڑھیے، سیکھیے، سمجھیے۔ نہیں پڑھنے کی وعید قرآن کریم میں ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے،
کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو حشر کتنا برا ہو جائے گا، روزہ رکھنے کی برکت قرآن میں ہے، نہیں رکھے گا وعید بھی ہے، نہیں تو پھر مسئلہ کہ یہ سب سیکھیے۔ زندگی گزارنے کا پورا سلیقہ، پورا ڈھنگ قرآن آپ کو دے رہا ہے۔ اگر ہم صحیح سے قرآن پڑھیں اور سمجھیں نا تو ہم کو دنیا میں سمجھ میں آئے گا کہ میں بیٹھوں کہاں، چلوں کیسے، کھاؤں کیا، سب قرآن میں بھی سب ہے قرآن میں۔ کیا کھاؤں، کس طرح کھاؤں، کیا پیوں، کیسے سوؤں، رات کیسے گزاروں، دن کیسے گزاروں، اپنے باپ سے، دادا سے، رشتہ دار سے ملوں تو کس طرح ملوں، اپنے چچاؤں سے، اپنے پڑوسیوں سے میں کیا معاملہ کروں، سب کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ یہ تو نہیں پڑھنا بس خالی سناؤ غریب نواز کا واقعہ، غوث پاک کا واقعہ، امام حسین کا واقعہ، ہم کو آگے کچھ نہیں سننا ہے۔ واقعہ سن کے کیا ہو جائے گا، ہائے سے ہائے ایمان میں تازگی ہوگی، لیکن عمل حرام حلال کدھر، جائز ناجائز کدھر، یہ سب کون کرے گا۔ واقعہ 50 لاکھ سن لیجئے، اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو ان واقعوں کو سننے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام حسین کربلا میں آئے، ساری دنیا جانتی ہے، اپنے بیگانے سب جانتے ہیں کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ کیا ہوا، لیکن مقصد اس کے بعد کربلا سے امام نے پیغام کیا دیا، یہ اصل مقصد ہے۔ وہ تو واقعہ سب جانتا ہے، لیکن پیغام امام حسین پہ کون عمل کرتا ہے، وہی اصل چیز ہے، اصل چیز وہی ہے۔ آپ ایک پھل لے کر کے آئے، اس کا چھلکا اتاریے، ہے نا، ناریل لے کر کے آئیے، اس کا چھلکا اتاریے، پھر اس کے اور بھی اندر پانی ہے، تو مقصد چھلکا نہیں ہوتا، مقصد اس کا پانی ہوتا ہے، اس کا گودا ہوتا ہے، اس کا مغز ہوتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہو بیان کر دیا، مقصد اس کے پیچھے کیا ہے وہ مقصد ہے۔ کربلا میں امام علی مقام کے آنے کا مقصد کیا تھا، یہی مقصد ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہاں تک تو پہنچنا ہی نہیں، بس خالی لے واقعہ، دے واقعہ، یہ واقعہ، وہ واقعہ، ٹائم ختم، جاؤ گھر سو جاؤ، آرام کرو۔ اس لیے تو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کہ ہم کو زندگی گزارنا کیسے۔ اس لیے میرے یارو عمل کریں، عمل ہے تو سب کچھ ہے۔ کسی نے کہا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اپنی فطرت میں کچھ بھی نہیں ہے، عمل ہی سے سب کچھ ہے۔ ایک انسان جنت بھی جا سکتا اور جہنم بھی جا سکتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے، عمل ہے، اسی کے ذریعے سے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، گفتگو کہاں سے چلی، یاد ہے کسی کو؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ عید ہے نا، سرکار عیسیٰ نے کہا مولا کریم ایک دسترخوان اتار دی جو ہمارے لیے عید ہو، خوشی کا سما ہو۔ جس دن اللہ کی نعمت کا نزول ہوتا ہے وہی دن بندے کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میں کہہ رہا تھا، نے فرمایا کہ رمضان کا پورا مہینہ، یہی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے پہلے دن سے آخری دن تک خدا جتنوں کو بخش دیتا ہے، جتنے گنہگاروں کو، مسلمانوں کو، بندوں کو بخش دیتا ہے، ان تمام کی تعداد کے برابر صرف عید کی رات اللہ بندوں کو مزید بخش دیتا ہے۔ یعنی اگر سارا رمضان 1 سے لے کر کے 29 یا 30 تک خدا نے اگر 10 کروڑ لوگوں کو بخش دیا ہے تو خالی عید کی رات مزید 10 کروڑوں کو خدا بخش دیتا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ دعا کرے جا کر کے مولا ہم کو بخش دے۔ عید منانے کا مطلب وہ نہیں ہے جو اوروں کا طریقہ ہے۔ اسلام نے طریقہ دیا، جب بھی تجھے خوشی ملے نا خدا کے بارگاہ میں سر بسجود ہو جا۔ خدا اولاد دے تو خدا کا شکر کر، اللہ نعمتیں دے خدا کا شکر۔ عید کا مطلب یہی ہے کہ خدا کو خوشی منانے کا موقع دے تو رب کے بارگاہ میں آ کر کے اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ اور خدا کا شکر کر، مولا تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خوشی منانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہی مقصد ہے کہ بندہ جاتا عیدگاہ اور جا کر کے اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آتا ہے، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے مجھ کو رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمایا ہے۔
اگر بندہ روزہ رکھا، گناہ سے پاک ہو گیا، مغفرت کے بخشش کی انہیں صدائیں سننے کو ملی، مزدہ مل گیا، یقیناً وہی بندہ خوشی منانے کا حق رکھتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ گزرا، اس کے بعد عید کا دن آتا ہے، بندہ جاتا ہے، عید ہے، نیا کپڑا، عطر، یہ سب سنت ہے۔ نیا کپڑا ہو تو ٹھیک، نہیں تو پرانا کپڑا، لیکن دھلا ہو، پاک صاف ہو، ستھرا ہو کپڑا پہن لیجئے، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے، چہرہ بنائیے، ہے نا، سنت کے مطابق جو ہے جائیے۔ اور عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے کوئی میٹھی چیز کھا لینا، جیسے شیر خورما کا رواج ادھر ہے، شیر خورما کا رواج ہے، کہیں کھجور کھاتے ہیں، کہیں کھیر کا رواج، یعنی میٹھی چیز کھانا چاہیے۔ عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیجیے عید الفطر میں، لیکن عید الاضحیٰ میں نہیں کھائیے۔ پہلے عید گاہ جائیے، نماز پڑھی، پھر وہاں سے آ کر کے جو جانور آپ قربان کرتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ اسی جانور کا گوشت پہلے کھائیے۔ لیکن یہ جو پرسوں یا کل عید کی نماز پڑھیں گے تو گھر سے جب نکلے تو کچھ میٹھی چیز کھا کر کے جائیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ لیکن عید منائے کس کے لیے؟ اصل میں عید ہے اللہ رب العالمین ہم کو کچھ دینا تو اسے خدا کے بارگاہ میں دینے کی کوشش۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید گاہ چلنے لگے نماز عید پڑھنے کے لیے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آج آپ کی کسی بیوی کے یہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور ہے کون سا دن؟ عید کا دن۔ ہم تو ایک ہفتہ پہلے تیاری کرتے ہیں نا، شیر خورما کی تیاری، گوشت کی تیاری، ملیدہ کی تیاری، سب کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں، لیکن پیغمبر اعظم ہے، عرب کے محبوب ہیں، دونوں جہاں کے تاجدار ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبی الانبیاء ہیں، ساری دنیا کے خزانے کی چابیاں اللہ نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نبی کونین کے گھر کا عالم دیکھیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتے ہیں کہ آج آپ کی کسی بھی بیوی کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ ساعت ہے کہ جس میں مجھ پر اتمام فقر ہوا، یعنی جو ہم نے فقر پسند کر لی کہ دنیا میں اسی عالم اسی طرح سے زندگی گزاریں گے کہ عید کے دن ہر انسان کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ساری مخلوق کے تاجدار مالک کے گھر میں عید کے دن بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ یہ اتمام فقر ہے، شکر کرو خدا کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کوئی غم میں دکھ نہیں ہے، لیکن رواج کے مطابق جب غربا، فقراء، یتامہ، مساکین، بیوہ گھر میں آئیں گے تو انہیں کیا دیں گے؟ وہ تو آئیں گے پیغمبر اعظم کے گھر میں، چلو یہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، ان کے دینے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ ان کو بھی دے گا، اللہ ہمیں بھی دے گا۔ رب کے محبوب نے کہا اللہ انہیں بھی دے گا، اللہ ہمیں بھی دے گا، یہ کہے آپ فرمائے، اور فرما کہ نبی کریم چلے گئے نماز عید ادا کرنے کے لیے۔ جب نماز عید پڑھ کے پلٹ کے گھر آئی نا، اپنے دروازے کی طرف آنے لگی، دہلیز کے طرف، گھر کے طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ میرے گھر سے، میرے در سے لوگ غریب، فقیر، یتیم، بیوہ کچھ نہ کچھ کھانا لے کر کے جا رہے ہیں۔ جب نبی گئے تھے کچھ نہیں تھا، اب آئے تو دیکھتے کہ غربا، فقراء یہاں سے کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ آیا کہاں سے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ علیہ السلام، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 اونٹ آٹا گھر بھیجا۔ کتنے؟ 60 اونٹ پر آٹا انہوں نے گھر بھیجا۔ 60 اونٹ آٹا، 10 اونٹ روغن تیل، 10 اونٹ شہد، 100 بکریاں اور 500 دینار نقد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دربار میں بھیجا ہوا ہے۔ اللہ عثمان غنی کی سخاوت نا، اس لیے علماء کہتے ہیں مسلمانوں یارو دعا کرو خدا دولت دے تو سرکار عثمان غنی جیسا دل بھی عطا فرمائے۔
ایک بات میں یہاں اور کہہ دوں، مجھے یہاں یاد دلے گا اگر میں آگے گزر جاؤں تو ایک بات کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے مالدار اور ایک ہوتا ہے مال کا چوکیدار۔ آپ کو کیا بننا ہے؟ مالدار کی چوکیدار؟ کیا بننا چاہیں گے آپ؟ ذرا بولیں، سب لوگ بولیں، آپ مالدار بننا چاہیں گے کہ مال کا چوکیدار بننا چاہیں گے؟ اونچا بولیں، مالدار نا، صحیح بات ہے، مالدار نا۔ چوکیدار کون بننا پسند کرے گا؟ چوکیدار کون ہوتا ہے؟ جو مال کو صرف دیکھ کے رکھ کے بس سنبھال کے رکھے۔ علماء فرماتے ہیں مالدار وہ جس کو خدا مال دے اور وہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرے، وہ مالدار ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ مالدار کون؟ جس کو خدا مال دے اور وہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرے، اسے کہتے ہیں مالدار، اسے کہتے ہیں مالدار۔ لیکن جس کو خدا مال دے مگر کھائے نہیں، صرف جوڑ جوڑ کے رکھے اور مر جائے بغیر خرچہ کیے، اسے کہتے ہیں چوکیدار۔ آپ کیا بننا چاہیں گے؟ اللہ اگر مال دے تو عثمان غنی جیسا دل بھی عطا کرے۔ حقیقت میں یہ آپ جوڑ کے رکھیں گے پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ تو چوکیدار ہی ہوئے نا، پھر چوکیدار بننے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ اس لیے اللہ مال دے تو اس راہ میں، راہ خدا میں خرچ کرنے کا خدا دل بھی عطا فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 اونٹ آٹا، 10 اونٹ روغن، 10 اونٹ شہد، 100 بکریاں اور 500 دینار نقد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھیجا تھا کہ نبی فقراء پر خرچ کریں گے۔ جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پیش کی تو اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا رحمت جوش میں آ، نبی نے خدا کے بارگاہ میں دعا کہ مولا کریم عثمان غنی کو سے حساب مت لینا، عثمان غنی سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ نبی نے دعا کی، جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، خدا عثمان غنی سے حساب نہیں لے گا قیامت کے دن۔ اور اسی میں ایک روایت چھوٹی سی یہ بھی ہے کہ جو مسلمان عید کے دن کسی بیوہ کو ہانڈی چڑھوانے کے لیے کچھ دے دے، یعنی انہیں کچھ دے جو پکا کر کے کھائے، تو روایت میں آتا ہے کہ 1 سال کا حساب اللہ اس بندے سے نہیں لے گا۔ خدا مال دے تو عثمان غنی جیسا دل بھی عطا کرے۔ یعنی عید وہ نہیں کہ صرف آپ نیا کپڑا پہنو، عید وہ نہیں کہ آپ ہی خوشی مناؤ، عید وہ نہیں کہ آپ ہی بریانی کھاؤ، آپ ہی چکن بریانی کھاؤ، آپ ہی مرغ مسلم کھاؤ، آپ ہی چہل پہل کرو، آپ کے گھر میں خوب خوشی ہو، لیکن پڑوسی کا بچہ رو رہا ہو، پڑوس میں کوئی مسلمان تڑپ رہا ہو، ترس رہا ہو، اگر ہمارے محلے میں کوئی پریشان ہو رہا ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں، وہ خوشی نہیں ہو سکتی۔ عجیب خوشی کسی کو خوش کرنے کا نام خوشی ہوتا ہے۔ آپ کسی کو خوش کریں، خدا آپ کو خوش کرے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم سمجھتے سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہم ہی خوش ہو چاہے کوئی کہیں پہ چلا جائے۔ نہیں، اس کے لیے عید نہیں ہے، وعید ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سچی خوشی منانا چاہتے ہیں، سچ مچ عید منانا چاہتے ہیں، تو عید سے پہلے دیکھ لیں میرے محلے میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مجبور محتاج تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں عید کے دن خوشی منا کے بہت کچھ کھاؤں مگر میرا پڑوسی کھانے کو ترسے، پھر وہ مسلمان کے لیے عید ہو نہیں سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ ایک تو یہ، ایک بات اور سن لیجئے، جناب سرکار حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے بیٹا کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے، آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ جناب ابن عمر نے کہا ابا حضور روتے کیوں ہیں؟ تو سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا یہ جو تم پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہو نا، عید کا دن ہے تو کہیں تم دوسرے بچوں کو نئے کپڑے میں دیکھو گے، ملبوس لباس پہنا ہوا، تو کہیں تیرا دل ٹوٹ نہ جائے کہ اور بچے تو نئے کپڑے پہنے مگر میں پرانا کپڑا، اسی لیے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اب سنیے جناب فاروق اعظم کے لخت جگر کا جواب۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ابا حضور دل تو اس کا ٹوٹے جس سے خدا ناراض ہو، ابا حضور دل اس کا ٹوٹے جس سے خدا ناراض ہو۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کر لوں گا۔ مجھ سے میرا باپ راضی، میری ماں راضی ہے تو میرے ماں باپ کی رضا کے طفیل میرا خدا راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہے تو دل ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے سمجھا عید ہے نئے کپڑے کا نام، نہیں، عید ہے خدا کو خوش کرنے کا نام۔ خدا راضی ہے تو ہر دن عید ہے، لیکن خدا ناراض ہے تو سارا دن وعید ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں عید مناؤ مگر شریعت کے دائرے میں،
عید مناؤ مگر دین کے طرز کے مطابق، دین نے جو سبق دیا ہے، اسلام کا جو طریقہ رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو جو طور طریقہ دیا ہے، اسی طریقے کے مطابق عید منائیں گے تو عید ہوگی۔ اس سے باہر نکلے گا بندہ، عید کا دن عید نہیں بلکہ وعید کا دن ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ سرکار حضور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ نعرہ لگاتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اسی غوث اعظم کا فرمان سنیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، کل خوشی کا دن ہے، کل مسرت کا دن ہے، شادمانے کا دن ہے، عید ہے کل عید، لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو عید کا دن وہی عید کا دن ہے جس دن میں دنیا سے ایمان لے کر کے چلا جاؤں گا، وہی دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ یعنی جس دن ایمان پر مروں وہی عید کا دن ہے۔ ہمارا تو عالم دیکھ کے گناہ سے دامن اٹا پٹا پڑا ہوا ہے۔ غوث اعظم جیسی شخصیت کا فرمان، جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہو وہی دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ اور سچ بات بھی ہے، بندہ لاکھ عید منا لے مگر کفر پہ مر جائے گا تو کائی کی عید ہے؟ بندہ کروڑوں خوشیاں منا لے مگر کفر پہ مرے گا تو کائی کی عید ہے؟ اور بندہ یہاں خوشی نہ منائے لیکن اگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو عید ہی عید ہے۔ اصل عید یہی ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے ایمان کیسے بچائیں، ایمان کی حفاظت کیسے ہو، ایمان بچے کیسے، اس کے فکر نہیں ہے۔ بس عید کا دن آنا چاہیے تو نئے کپڑے پہننے کی فکر ہے، اچھا کھانا کھانے کی فکر ہے، نماز چھوٹ رہی فکر نہیں، بندہ پھر خوشی مناتا۔ عجیب بے نمازی بنے بیٹھے ہو، کائے کی عید ہے؟ اسی دن رب کی نافرمانی کرتے تو خوشی کس بات کی؟ ظہر چھوڑ دیا، عصر چھوڑ رہا ہے، مغرب چھوڑ رہا ہے، کائے کی خوشی؟ کس بات کی خوشی؟ رب کو ناراض کرنے کے معاذ اللہ رب العالمین۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، گناہ سے بچو۔ اگر ایسا روز ہوتا ہے تو روز ہی عید کا دن ہو سکتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نہ پڑھیں گے، نہ سیکھیں گے، نہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے اصل میں عید۔ آخری بات ملاحظہ کریں، مسلمانوں کے امیر گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ اسلام میں مسلمانوں کے امیر گزرے ہیں۔ عید کا دن ہے نا، کل عید کا دن ہے۔ آج ان کی بچیاں کہتی ابا حضور ہم کو بھی نیا کپڑا چاہیے، کل عید کا دن ہے، ہماری سہیلیاں نیا کپڑا پہنیں گے، ہم نہیں پہنیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے کپڑا چاہیے۔ انہوں نے کہا بیٹی اسی میں منا لو۔ کہ نہیں ابا، دوسری سہیلیاں لباس اچھا پہنیں گے تو ہم نہ پہنیں گے تو پھر ہم کو کیسا لگے گا؟ بچیاں جب دامن پکڑ کے مسل گئی تو کہا کوئی بات نہیں، ٹھہرو میں انتظام کرنے کی کوشش کرتا۔ جو خزانچی تھے بیت المال کی، وہ بیت المال بھی جس زمانے میں مسلمان امیر رہا کرتے تھے، بادشاہ رہا کرتے تھے، آج نام رکھ لے بیت المال لیکن وہ نہیں ہوگا۔ آج آدمی رکھ لے وہ الگ بات ہے، لیکن اصل بیت المال تو اس زمانے میں ہوتا تھا اور وہی زمانے میں ہوگا جس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہو، مسلمانوں کے امیر وغیرہ رہے ہو نا۔ تو جو خزانچی تھے ان سے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ خزانچی جو تھے نا وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور میں دے دوں گا، یہ سارا مال آپ ہی کی حکم سے خرچ ہوتا ہے، آپ 1 مہینے کا جتنا مانگے سب دے دوں گا، لیکن حضور ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ 1 مہینے کا ایڈوانس مانگتے ہیں، پیشگی مانگتے ہیں تنخواہ، لیکن کیا آپ کو گارنٹی ہے، امید ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، انہیں کے ماتحت کام کرنے والے وزیر ہیں، وہ مال دیکھ ریکھ کرنے والا خزانچی ہے، وہ کہہ رہے کہ آپ 1 مہینہ تک زندہ رہیں گے؟ تب جناب عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمٰن نے کہا کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی، اللہ تم کو جزا عطا فرمائے۔ پلٹ کے آ گئے، بیٹی اسے کہا بیٹی عید نئے کپڑے کا نام نہیں ہے، خدا راضی ہو جائے اسی کا نام عید ہے، اس لیے بیٹی صبر کرو اور اسی پرانے کپڑے میں عید منا لو، خدا راضی ہو جائے گا تو عید ہو جائے گی۔ ایڈوانس نہیں لیا، اپنی بیٹیوں کو پرانے کپڑے ہی میں اس پہ منا لیا، اور پیغام مسلمانوں کو دے دیا کہ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، خدا کو راضی کرنے کا نام عید ہے۔ اس لیے عیدگاہ جانے سے پہلے بار بار سوچیں کہ میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا، عید کے نام پر میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، عید کی خوشی کے نام پر میں کوئی خدا کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، عید کے نام پر میں کوئی برائی تو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو توبہ کریں اور خدا سے معافی مانگے
اور رب سے دعا کرے مولا مجھ کو سچی عید منانے کے توفیق عطا فرما۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، اس میں آپ آسانی کے ساتھ روزہ بھی رکھا، رب کی عبادت بھی کی، اب خدا نے آپ کو جہنم کی آزادی کا مژدہ سنا کر کے خوشی منانے کا موقع دیا۔ جائیے عیدگاہ، 2 رکعت نماز سکون سے پڑھیے، لوگوں سے مصافحہ کرے، معانقہ کرے، اپنے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو دونوں جہاں میں امن و سکون کی زندگی عطا کرے، اور پلٹ کر کے آئیں تو یاد رکھے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کسی فعل سے کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچائے، ورنہ پھر عید کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ کوشش رکھے ہمیشہ کہ میرے ہر فعل سے، میری باتوں سے کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ بولوں، کہوں، سناؤں، کوئی بات کروں تو میری باتوں سے مسلمانوں کے دل کو سکون پہنچے۔ اگر یہ ہے نا تو خوشی منانے کے حقدار ہیں آپ۔ ایسا نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے خدا سے عمل کی توفیق ملنے کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے کی سعادت عظمیٰ عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن